آج میں آپ کو ایک بہت ہی مفید بات اور ایک اہم نقطہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ ہمارے اسلام میں اگر کوئی چیز، کوئی بات، کوئی حکم ایک معقول شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے، ہمارے علماء جتنے بھی اسلامی علماء ہیں اس مسئلے پر اپنا اتفاق کر لیں، اس مسئلے کو احادیث سے، اس مسئلے کو معقول قوانین سے، معقول اقوال سے جو ہے وہ ثابت کر لیں۔ شرعی دلیل سے جب مسئلہ جو ہے وہ منظر عام پر آ جائے، مسئلہ ثابت ہو جائے، تو پھر کچھ فرقے ایسے ہیں جو اس مسئلے کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی علماء کے پاس ثبوت ہے وہ ہمیں دیں، تب ہم عمل کریں گے، جبکہ انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا، بس فرقہ پھیلانا ہوتا ہے، عمل نہیں کرنا ہوتا، بس خود کو یقین دلانا ہوتا ہے اور علماء کو تنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو خدارا ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ علماء جس مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں، وہ مسئلہ ہر کسی کے لیے ماننا لازمی ہے، فرض ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ علماء سے ہی ہم نے سیکھنی ہے اور علماء نے ہی ہمیں سکھانی ہے۔ اور علماء کا جو اتفاق اور اتحاد ہوگا وہ ہماری زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہوگا۔ تو جب علماء کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اور ہم بیٹھ جائیں کہ ہمیں جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے کوئی حدیث دی جائے، کوئی ان کا معمول بتایا جائے، صحابہ کرام کا طریقہ کار بتایا جائے، تب ہم عمل کریں گے، تو یہ ہماری خامی ہے، یہ طرز عمل جو ہے یہ جہلانہ ہے، سراسر غلط ہے۔ تو لہٰذا اس خامی سے پرہیز کریں، بچیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں جو لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ خواہ مخواہ مسائل کے اندر بحث و تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ اس بحث و تکرار کو ختم کریں اور اپنی زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے اہل سنت کے علماء سے سیکھیں، علماء کو سن کے اپنی زندگی بسر کریں۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔